تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصرف فإعلان بشائر لا تسمع وبارقات الإنذار لم تشمل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم معوج لم يقم وبعدما عاينوا في الحق من شهب مضادة وفق ما في الأرض من طلب حتى غدا عن طريق الوائي منهزمون من الشياطين ينبو إثر منهزمين كأنهم هربت أبطال وامرأة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جاءت دعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وتيس للهجير حميد صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه آية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غير الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه كم أبرت وصبا باللمس راحته
وأطلقت أريبا من ربقة اللمم صلى الله عليه. سنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم صلى الله عليه. عارض جاد وخلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم عارمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للقرارين على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاولها ما للمديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حرم قط إلا عاد من حرم أعدى الأعادي إليها ملقيا سلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيوري درجان عن الحرام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تساق على الإكثار بالسلام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله
كلها خيفة من حر نار لظى أخفت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحر تبيض وجوبي من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لا يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسوم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم صلى الله عليه وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل مفخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم راعا قلوب العداء أنباء بعثته كنات أجفلت
من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وطني هو الفرار فكادوا يهبطون به أشلاء إقبالي والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضايف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سبحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله معتسب يسطو بمستسد للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعض فلم تهتم ولم تئمي هم الجبال فساد عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف له أدهى من الوخم المصدر البدحوم بعدما ورد من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسور الخط ما تركا أقلامهم حرف جيش من غير منعجم شاك السلاح له سمات تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام تهدي إليك رياح النصب نشرهم فتاسبوا الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل نبت رباب من شدة الحسم لا من شدة الحسم
قلوب العدا أنبا طارت قلوب العدا من بأسهم فرقان فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جديد به وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتهديد في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبنه الغبن في بين وفي سلم صلى الله عليه. فما عهدي بمنتقذ من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه. وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله إن لم عليه. يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. عاشا أن يهرم الرجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى من يد تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه. ولم سارة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي صلى الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول البؤس سواك عند
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها قد أتت ستين مئات فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجيا الأمم والمسلمين جميعا كل ما تريد آمين تذكر جيران في سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummul Hasan. Assalamualaikum ya Ummul Husain. Assalamualaikum ya Ummul Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Ummul Fatimah. Assalamualaikum ya Ummul Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah binta Wahab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummat Muhammadin fi masyariqil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita dapat Allah Ta'ala kumpulkan kembali. Tadi bersama-sama kita membaca burdah 160 bait kurang lebih. Nah, kita baca tadi kan, nah, itu. Dengan gaya bacaan nasar dan dengan gaya bacaan syair. Nah, ini dengan terbang, dengan semangat anak-anak Sungai Banar. Hidup Sungai Banar. Takbir. Shallu ala Nabi. Ada togut nih dia nih. Takbirnya kan jaring gitu lah. Pulang aja Habib. Nah, ini baik generasi penerus insyaallah. Nah, dengan terbangnya kami bunyikan supaya bersemangat. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu mulia Al Habib Alwi bin Hamzah Jamalul Lail. Nah, Jamalul Lail keindahan malam. Nah, itu kan. Karena orang-orang Habib yang bergelar di Jamalul Lail itu kan sidin suka beribadah di malam hari. Sehingga malam itu jadi jamal, indah. Malam tuh jadi indah. Adik kita malam nangis nih. Nah, ada kawan lagi nangis semua karena kan siang dari. Nah, ada orang bila malam himbong, bila siang hari
Nah jorang siang pulang hari nah. Bisa aku tadi bisa hari ini kan macam-macam pulang berhadapan dengan manusia. Bila mulai maghrib senang mereka kan. Karena di malam hari itulah mereka bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang habib tadi kan bergelar Jamalul Lail. Nah, keturunannya akhirnya begitu pula disebut dengan Jamalul Lail. Kemudian kita meneruskan pembacaan hikam atau kata-kata hikmah daripada Al-Habib Qutbud Da'wah wal Irsyad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu nafa'ana bih wa bi jami' ulumihi fid darin amin. Kata beliau, la budda lil insani fil wusul ila sa'adatil akhirah min amrayn. Ahaduhuma al-hidayatu wa taufiq minallahi wa huwa bimanzilatil ghaitsil ladzi yusibul ardh. والثاني السعي إلى الله على منهاج الاستقامة وهو بمنزلة الحرث للأرض وتعهدها بما تحتاج إليه من البذر والتربية والحفظ وتنحية المؤذي إلى غير ذلك. فحرث الأرض دون أن يصيبها السيل عناء وتعب بلا حاصل وإصابة السيل لها مع ترك الحرث إضاعة فالتوفيق من الله كالغيث ليس للعبد من فيه مدخل وذلك هو الحقيقة والسعي والاجتهاد الذي هو بمنزلة حرث الأرض وتعهدها إلى العبد وهو كسبه وعنه يسأل وعليه يجزى وذلك هو الشريعة. Luar biasa ini. Singkat, padat, komplit. Nasihat kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Kata beliau, la budda lil insan. Kada kawa kada bila kita ini jadi manusia, ya. Adakah sini lain manusia angkat tangan? Adakah yang lain manusia angkat tangan? Nah, alhamdulillah manusia berdataan oleh. Nah, ada kambing di sini kan. Nah, manusia berdataan. Nah, maka kita kalau mengaku jadi manusia, kada kawa kada harus mendapatkan yang akan dipaparkan oleh beliau ini. Kalau kita hendak al-wusul ila sa'adatil akhirah. Adakah di sini nang hendak bangkrut di akhirat? Angkat tangan. Adakah nang hendak bangkrut di akhirat? Angkat tangan. Nah, ada dalam mana? Sabaratan kita hendak beruntung di negeri akhirat. Tahulah di akhirat. Tahulah di akhirat. Nah, akhirat itu kalau sudah terjadi kiamat, hancur bumi sabarataan. Ada lagi nang hidupnya matian berataan beribu tahun, ribuan tahun. Ranai siim, kada sing suaraan, ranai berataan, matian bang. Malaikat gitu mati juga. Nang malakal maut cabut nyawa gitu mati juga sananya. Nah, kainah kan menjelang hari kiamat itu dimatiakan oleh. Cuma kalau orang-orang saleh kan mati berdahulu. Siapa hendak menghadapi kiamat adakah angkat tangan? Lu kan melihat kayak apa aja? Aku hendak mengamira karena jadi kiamat hari kan. Hendak apa nih? Hendak apa nganya? Mengamira apa nganya? Mendatakan deh. Nah, kameramen amatir kan. Nyaman ya aku bisa data kan kamera kayak apa aja kiamat mana. Nah, ada hakun deh. Belum mengamira terabang di orangnya kan. Jadi ujar dari Rasulullah, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali atas sepaling buruk makhluk. Paling buruk makhluk itu nang menghadapi kiamat. Jadi kayak apa karena di akhir zaman ketika para kiamat itu karena akan berhembus angin nang sepoi-sepoi lembut nasim. Angin yang lembut bertiup sepoi-sepoi. Siapa saja orang beriman walaupun imannya nang kayak debu, tahiyat banyak tahiyat angin itu, tahiyat udara itu langsung mati. Hingga yang tertinggal adalah orang-orang jahat yang kada beriman sama sekali. Itulah karena buahnya kan asik. Kita aja jadi kita menanti loh nih. Nah untuk sadiki dari lagi sehandaknya bersenang-senang di dunia nih. Padahal kiamat sudah dekat sekali. Nah ketika mereka sedang berpoya-poya bersenang-senang, maka turunlah kiamat sebagai ajab yang luar biasa. Sehancur bumi kita, dimatikan semua makhluk loh nih. Nah itu. Jadi malakal maut ketika hendak kiamat kan disuruh memati iblis. Karena iblis kan minta Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai para kiamat. Dikabulkan Tuhan. Iblis minta kabulkan Tuhan. Apalagi nak ada iblis mana? Orang yang jahat minta dikabulkan Tuhan, apalagi orang yang baik. Nah, dikabulkan. Ya panjang umur iblis ini kan gak ada kematian. Bilanya sudah Tuhan ada bongkok sudah kan. Udah habis Tuhan sudah kan bongkok benar dah dibulikakan pulang kayak umur 40. Nah itu iblis tanunya.
keadaannya itu kan ada mungkin ulama yang dilihat akan Tuhan. Bagaimana iblis itu kan proses kehidupannya itu. Jadi apa? Ketika sudah para kiamat, sudah sampai umurnya iblis, lalu iblis hendak dicabutnya nyawa iblis. Malakal maut hendak mencari mana iblisnya. Di situ kan iblis ke sakti terbang sekejap di mata, cepat kilat, hendak ke New York karena ke London bilang atau kemana lagi? Ke Timbuk Cina, ke Guangzhou apa nang awal. Kemana kita? Konghuzu Pak. Awa-awa nang Wong juan Pak. Awa-awa nang terjadi nang virus nang kupit nih mana dah? Antu satu detik ya, sekejap di mata aja iblis nang mananya bebas. Tapi saja sapintar-pintar iblis, sakti iblis, sakti pula malaikat. Lari ke sini ada malaikat. Lari ke sini ada malaikat. Lalu ujar guru sekumpul, malakal maut sebagai apa? Ada wewenang dari Allah Ta'ala memanggil malaikat sebeniyah supaya kematian iblisnya sangat terhina sama malakal maut ya kan? One to one kan? Biasa aja lah. Ini malaikat di neraka turun tangan juga bukannya malaikat untuk ada menangkap tapi untuk menghinakan dari iblis. Di kitab Tazkiratul Qurtubi itu hadisnya diceritakan. Lalu kan malaikat sebeniyah turunan. Pak iblis kata seekor malaikat enggak nangkap coba untuk menghinakan iblis. Lari ke sini ada, lari ke situ ada. Lagi aku iblis buka. Ingat iblis bahari. Ujar iblis mana Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bila tak berujung ikam mepanggillah Allah Taala, sampaikan pesanku. Adakah jatahnya iblis bertaubat? Kawah masih iblis bertaubat, kawan yang mana? Ayo aja Nabi Musa. Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah, Allah Taala mengizinkan Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah nang laisa kamitslihi syai'. Nah, singkat cerita hasil pembicaraannya menyampaikan pasal iblis. Dijawab Allah Taala. Ada jalannya iblis bertobat. Dulu kan ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, iblis kada hakon, lalu dilaknat. Diusir dari surga. Kalau sekarang masih mau bertobat selama masih hidup masih diizinkan. Apa syaratnya? Sujudlah iblis ke kubur Nabi Adam alaihissalam. Kan iblis tahu aja di mana kubur Nabi Adam tuh. Kita ada tahu ada tahu kita kan walau alam tuh nang katakan orang kubur Nabi Adam tuh bakal bujur atau kada walau alam mana. Nah iblis tahunya iblis kan panjang umur. Data-data dunia ini kan ada di inya. Tahu aja kejadian gini-gini kan. Namun mana-mananya anak buah banyak mah berakan tentang dihamburnya. Singkat cerita, iblis ketika disampaikan demikian, iblis nawatu hidup jaga aku ada sujud, paling kita sudah mati nang jadi bangkai dah. Wah, gengsi aku, iblis. Nah, jadi bila gengsi lang kebaikan itu sama lawan. Nah, gengsi aku, ya kan ada harapan, ya kan temporkah yang pulang itu. Yang pulang gimana? Nah, itu iblis ada hakun. Nah hidup jadi iblis waktu hidup aku kadang sujud, apalagi sudah mati tergalang tanah. Lalu akhirnya iblis menolak. Serta itu pada nasibnya kan, takdir Allah Taala demikian. Nah ketika menjelang hari kiamat, iblis dibalok malaikat. Ingat pesan Nabi Musa bahari, lari ke kubur Nabi Adam. Dapatnya bersungkup di situ, bersujud di kubur Nabi Adam. Lalu malakal maut tahu kisahnya kan. Ujar malakal maut tak pelipit dihajar ke situ. Ya kemarin halam ikam. Malakal maut panjang di umur bilah. Malakal maut panjang di umur tahu sejarahnya kan sidin. Nah malakal maut malaikat Jibril mereka itu Tuhan berdan itu tahu sejarahnya. Ya aja sayup sudah para mati sudah hanyar bina insaf loh tidak ada tawar menawar lagi. Halam enggak ada kesempatan. Sekarang ditutup sudah tidak ada maaf bagimu. Iblis biasa sujud di kubur Adam kan, ditagur malaikat, lalu dia bangun. Nah, padahal aku aja, maka dia merasa aja tuh bulokop itu di mana? Di mana aku bulokop iblis? Ikam tuh bulokop di kubur Nabi Adam. Kubur Adam kah? Ini kubur ada tahu, ulang memuar lah nih. Kubur ada tahu. Aku aja tersungkup nerai aja, kalau pan buka hanya di sini. Padahal kalau pan buka tersungkup nerai di sini aja. Nah, padahal dasar singa aja mencari kesempatan kalau ke orang maras. Tapi habis sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah akhirnya apa? Belok, rimpong, pada seluruh sakit orang mati di seluruh dunia diupor ke iblis berdasaan. Kayak apa? Semua yang sakitnya dialami makhluk hidup ini sakitnya mati itu iblis merasakannya. Nah, belum di akhirat ripo sudah awak loh kayak pas sakitnya tak kayak tak kuciak loh deh. Ayo pakai suara kuciakannya itu kan kita nangar bisa mati loh boleh. Dahsyat benar tuh kuciakannya tuh sakit benar. Sealaman sakit ini menyandang sorangan. Nah itu kan disebutkan dan itu riwayatnya demikian kurang lebih. Nah itu kan masih di dunia apalagi nanti di negeri akhirat. Nah semoga kita jangan tak kumpul lawan iblisnya lah di dunia atau di
akhirat. Nah, jangan sampai terkumpul iblis kita di dunia atau di akhirat, lebih lagi naudzubillah min dzalik. Nah, napa jisiden kalau kita semua beruntung di akhirat, maka kita harus mengumpulkan dua perkara ada pada diri kita. Bila ada dua perkara pada diri kita, maka itulah syaratnya kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Pertama jisiden, petunjuk dari Allah dan pertolongannya. Kan sampian-sampian ini tadi kan apa gimana malam Rabu. Nah, Rabu kita malam ini acara nih ya. Nah, baca Maulid ini kita di darat tuh nah. Lalu ada di hati terpanggil, aku namanya hadir. Nah, itu ngarannya petunjuk, bahasa Arabnya itu hidayah. Kalau dapat petunjuk aja, belum tentu kau menggawi, amu kada Tuhan nulungi pulang. Hadir hati dah baniat anak tulak, itu petunjuk ngarannya. Lalu nggak bisa kawa berjalan ke sini kan, ringan hati, ringan betis, ringan tangan, melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ke tempat ini untuk berkumpul bersama. Nah, hadir kita, baca kita sabaratan, ditolongi Allah Taala sampai tuntung kan baca, terbangnya kan bagus, pukulannya lo kan insya Allah karena tambah bagus lagi. Amin ya Rabbal alamin. Yalah, nah, kan jangan takut jangan gentar lo nah, semuanya teman kita semua bohong lo nah. Ada perlu supan-supanan. Cuma nyatoknya nyebal lah. Berjancang mau itu lah. Lihat pukulan kanan hati. Nah, atau menyetot begam-gamat aja lo kan. Nah, sambil mengiti kayak pukulan orang. Karena jangan melihat kan ikam lihai kan setahun kan ikam. Nah, insyaallah ada pulang grup Sungai Bandar Junior. Upek nih ada turun tangan nih. Pelatihnya nih ada mana bimbing ya, Pak. Nah, buat juniornya nanti juga kita bisikan. Nah, baik kan. Karena di gang berbayar. Dia grup Maulid juga kan. Nah, nyaman kan alih lagi cari kalau orang. Gang berbayar kita guncang lah. Tapi diguncang lawan Maulid habis pang, lawan Maulid tanpang. Ada diguncang lawan lagi. Artinya semangat kan? Nah, di burda kita semangat. Kemudian apa tadi? Pertama adalah petunjuk dari Allah. Nah, kedua ditolongi Tuhan. Taufik bahasa Arabnya. Itu datangnya dari Allah. Nah, kayak apa kalau kita gambarkan itu Yesidin karena petunjuk lawan taufik itu, petunjuk lawan pertolongan Allah itu jika digambarkan kayak hujan. Hujan itu mengenai bumi, awak kita nih kayak bumi. Setelah diturun oleh petunjuk dan taufik, dituruni Allah Taala dengan hidayah dan taufik, lalu kita kawa beribadah. Bumi itu kering korontang. Lalu dituruni hujan, lalu jadi subur. Imbas subur, tanami, lalu tumbuh bermacam-macam tanaman. Mau apa? Hai Indonesiaku, hai Indonesiaku, tanah subur, tanah subur, Pak. Nah, hidup makmur, kan? Tanam padi, tumbuh padi, tanam buah. Apa lagunya tuh? Ada lagu dari itu? Panggung gembira anak-anak barilah. Hai Indonesiaku, hai Indonesiaku, tanah subur, adil, makmur. Nah, itu lagunya kan. Tanam tongkat tumbuh juga kan. Di Indonesia nih tongkat ditajam tumbuh. Nah, pangin tuh gumbuli kayu. Kan tongkatnya tajaki tongkat jadi gumbuli kayu. Bapak bebubi di bawahnya kan. Hebatnya tanah Indonesia ini subur kan. Gemah haripah loh jenawi bisa Jawa lah. Gemah haripah loh jenawi apa maksudnya? Gemah haripah loh jenawi ya. Nah, itu kan peribahasa artinya baldatun thayyibatun rabbun ghafur bahasa Arabnya juga kan. Itulah. Itu artinya bagus benar untuk Indonesia nih. Harapannya demikian. Nah, jadi bunang pertama tadi kan itu adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah. Nang kedua, imbah kita diberi Allah petunjuk, diberi pertolongan, kita ma'alor kan lawan petunjuk Allah itu ma'alor kita. Nah, itu kenapa berusaha untuk menjalankan apa yang Allah beri petunjuk adalah tolongi itu untuk istiqomah. Istiqomah itu macam-macam tafsirnya kan. Kita paling nyaman mengartikan istiqomah itu tugul, rajin, disiplin, artinya kan kada sekali sama mustawa hadir majlis taklim parai lagi alpa lagi umuran kan hadir ya alpa lagi umuran lagi. Nah, kada kala itu majlis taklimnya kan rajin, ibadahnya pun rajin, tugul, istiqomah. Itu caranya. Itu seperti orang menanam pohon. Kan kita tuh di Tuhan petunjuk, ilmunya diberi, sudah kan paham dan mengerti, dikawakan menggawi pulang. Nah, maka kita harus bertahan dalam mengerjakan tadi. Itu gambarannya seperti orang menanam. Sudah ada pohon, sudah ada tanahnya, subur sudah tanahnya dihujani, lalu kita harus tanami di situ. Nah, apa pertama itu orangnya?
Nah, belecak apa tah? Apa ada hafal nah. Coba petani ini. Belecak apa teman Pak? Belecak lah. Belecak hanya apa? Malambak. Tokah. Hanya mengutong tokah. Yalah paling ya. Manggawi bisa beri kan atau anak-anak ini suruh ke pehomaan kan tujuan aja nah datang saran mana macam hambur nang pawong nih. Pertama-tama belecak lah. Ada pada kan orang ada apa lagi kan hilang pulang. Pertama belecak pertama tuh mengutong kah? Mengutong malambaknya belecak lah tukah hanyar mangatam mana. Nah, jadi empat proses kan. Imam 3 rakaat salam dan protes langsung. Pasti kurangnya imam nih ja. Napa jurang? Aku rajin bila assalamualaikum teh bener mangatam. Jual benih dan mana? Ngini cer dulunya mangatam. Masih napa tadi? Masih mengutong tadi. Masih mengutong atau belecak tadi kan apa nih ngarannya deh. Nah, urutan ketiga nah. Imam salam aja. Nah, lain kisahnya nih kan 4 rakaat pas programnya kan talah. Program boom. Ini mah alornya kan kita imam turut kita harus gerakannya. Macam-macam kisahnya. Nah itu kan bila sudah subur tanah bisa kita kan dihamburi pawong. Nah ditanami. Imbah apa ditanami? Digaduh. Adakah orang berhuma? Imbah naftar pertama tadi kan. Imbah menghambur pawong tinggalkan lagi bisa tumbuh surangan dia. Apa? Benihnya kasak loh deh. Nah ya paknya tumbuh pakajak jalannya. Kan dibagi-bagi pulang orang apa motong pulang dibagi-bagi orang pulang. Itu kan yang proses nih itu kan. Nah napa kaya napa ngaranya itu. Nah tugal kayak tugal mana. Nah dibagi-bagi pulang mana kada mau nang beberapa kayak itu habis pak kalahan. Imbah kana pulang sudah berbuah pulang juga pulang ada pipit mana. Nah pipit pulang di tangan dihaga kan. Kamu kada dihaga bilang separuh-paruh wae rezeki pipit. Itu gen juga dapatnya juga kan tapi itu hukumnya sedekah lang binatang. Nah, jadi orang berhamba itu pahala lah. Karena pertama ini itu kan bertawakal Allah Ta'ala. Nah keduanya bersedekah lawan binatang. Karena pulang gelem-buai nanti hampur karena di mana di pahumaan dibuangi karena mengatang punya kada bisa patu. Tapi jaga gelem-buai bisa. Mumoy darah lo kan. Nah digaduh artinya pahumaan kan. Dijagai benar. Jangan sampai diganggu tikus, jangan sampai diganggu hama dan lain-lain. Nah itu kan usaha kita untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Maka menanami bumi tanpa disirami dengan air itu hanya adalah sia-sia belaka, hanyalah payah susah tanpa ada hasil. Ujar bukan kambang kuning kajiha. Apa kajiha atau betulnya sapida kajiha. Apa kajiha terus susahnya? Apa juga kajiha ta? Kada jadi hasil ibunya kan. Betul sebenarnya jadi lambang kajiha dari kan anak-anak kembang kuning dari. Kenapa kajiha tuh asalnya kada jadi hasil? Ya ning ini kan behumba imbah hambur paung kada digedung-gedi. Apa ada paung yang dimakan pipit sudah. Apalagi nang ada tumbuh kan jauh harapan. Kada jadi hasil ya kan. Dan mengenainya banjir pulang leh. Kada dikatam sampai banjir datang pas akhirnya lautan itu membuang-buang tenaga, membuang-buang harta. Jadi taufik itu pertolongan dari Allah itu bagaikan air hujan yang menyirami sehingga subur tanaman. Si hamba kada ada bisi potensi, kada bisi kekuatan untuk mendapatkan taufik itu. Nah, biar kita 1000 alasan mengambil kebaikan, biar kita 1000 kekuatan, 1000 tekad, 1000 keinginan untuk melakukan kebaikan. Kalau Tuhan kadang menunggu mustahil terjadi. Jadi nang beri hati kita tuh manggenter hati kita nah. Ikam gini nggih, Allah nang gawiyai. Dikawakan pulang itu semuanya adalah Allah pada hakikatnya. Mungkin kita kan tidak bisa apa-apa. Jangan mengakui nang bukan miliki. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat. Hakikat kembalikan kepada Allah. Siapa yang beri petunjuk? Allah. Siapa yang menolongi? Allah. Itu kan? Nah, kita tanam di hati itu pisir-pisir supaya kita jangan sampai terkena bermacam-macam penyakit hati. Hati kita nih hati orang awam panglah berbolak-balik. Kadang ingat alhamdulillah kan. Bila kada ingat ya telah pas telah. Nah, masuk apakah gangguan kan? Tapi kita tetap mengharap satu kebaikan dari Allah Ta'ala. Kemudian mengusahakan, memperjuangkan supaya ibadah kita tuh bagus. Itu seperti orang menanami bumi dengan pohon-pohon tadi, dengan apa namanya, kemudian menjagai. Nah, itu adalah usaha
Kita ini sudah beri Tuhan, bila Allah memberi kita petunjuk, sudah diberi pertolongan. Nah, kita mempertahankan tuh harus berusaha kita. Ada mau kan ibadah gawi santai lagi, harus kita berusaha. Itu usaha kita. Itulah disebut dengan usaha, dan usaha itulah yang akan dipertanyakan, dan usaha itulah yang akan mendapat balasan. Itulah yang disebut dengan syariat. Siapa nyuruh sembahyang? Allah Ta'ala. Nah, jadi kita melaksanakan sholat itu menjalankan syariat. Nama nyuruh siapa? Nama nyuruh sembahyang siapa? Allah Ta'ala. Kita gawe, kita melaksanakan syariat ngarannya. Nah, cuma kita nang sembahyang ini jangan merasa seorang nang sembahyang, jangan merasa seorang nang kawa sembahyang. Artinya nang menggerakkan hati kita untuk hendak sembahyang Allah, mengawakan kita bersembahyang Allah Ta'ala juga kan. Gawiannya itu syariat, pandangan batinnya itu hakikat. Itu ngarannya kan, jangan dicampur aduh. Mungkin itu aja bila usale jangan lagi aja aku sembahyang, akui perbuatan Tuhan pang aja. Kamu bilang mencampur aduk bipai. Kan ilmu hakikat diantara usale. Itu boleh aja aku sembahyang aja. Jam akui perbuatan nang Tuhan mengawakan nih, diakui aja. Itu lain andaknya pulang kan. Nang menyuruh bu usale siapa gerang? Allah Ta'ala juga kan. Nang nyuruh bu usale Allah Ta'ala juga. Jadi kita sembahyang, aku sembahyang pada zuhur, aku sembahyang pada maghrib. Sambat tadi hati itu. Nang di dalam sekali pada itu, iya kasih to ke Allah Ta'ala kan. Jangan Allah kada kawa juga aku sembahyang nang mawakan aku sembahyang to Allah Ta'ala juga. Itu di dalam lagi pada itu ngarannya hakikat. Jadi kita di hati itu meniatkan sembahyang itu masih walaupun di dalam anaknya itu masih dalam zona syariat. Silahkan kita mengakui, aku sembahyang, aku puasa, aku pagi berzakat, nah itu kan aku sebenarnya dan dipikirnya tuh. Ada lo kok nang orang berzakat demo, ada sah lo kan menyuruh zakat orang berzakat demo, aku berzakat kan sahaja aku mengalurkan zakat, aku sembahyang bako, puasa bako, zakat bako, berhaji bako juga. Itu memang aku, tapi akunya tuh zonanya masih zona syariat walaupun di hati andanya. Di dalam pada itu hakikat, itu nang kada boleh diakui oleh hamba. Kayak itu kisahnya lah. Mudah-mudahan kita paham dan mengerti dan mengamalkan. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan pertolongan selalu dari Allah, petunjuk dari Allah untuk menolong kebaikan yang diridainya, dan kita istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، حول حالنا إلى أحسن الحال، حول حالنا إلى أحسن الحال، بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ونجينا من أعمال أهل الصلاة وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأشيائه وأحزابه وإدراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل صواب ذلك في صحائف صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الواصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا وعلى سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.
ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله. ثم في صحائف ولديها الشاهدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والأمان الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيفة منشئ هذه البردة الشريفة السيد الشريف الدين محمد البصيري. ثم في صحائف الأولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم وانفعنا بنفعتهم وعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا هوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا. وحب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئين ومحسنين لعالمين وعاملين ومخدمين وحبلنا جميعا بمنك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمدنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.